یاد رکھیے یہ مساجد عبادت گاہیں ہیں جہاں اللہ کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، اور مدارس وہ کارخانے ہیں جہاں بہترین انسانوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ مساجد اور مدارس کے سلسلے میں ہم کوئی مصالحت نہیں کر سکتے۔ مدارس اسلامیہ ہی وہ کارخانے ہیں جنہوں نے اس ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے تن من دھن کی اور جان کی بازی لگانے والے اکابر بزرگان دین کو تیار کیا، کھڑا کیا۔ مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ملت اسلامیہ کو مولانا قاسم نانوتوی جیسا حجت الاسلام ملا۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر ملت اسلامیہ ہندیہ کو قاسم نانوتوی جیسا حجت الاسلام، رشید احمد گنگوہی جیسا فقیہ النفس، اشرف علی تھانوی جیسا عظیم مرشد، محمد علی مونگیری جیسا صاحب روحانیت انسان، اور علامہ انور شاہ کشمیری جیسا خاتم المحدثین، احمد علی لاہوری جیسا عظیم مفسر، فخر الدین احمد جیسا عظیم استاد اور مدرس ملا، تو وہ کس درسگاہ سے ملا؟ اسی مدرسے سے ملا، مدرسے کی چٹائیوں سے ملا۔ کون تھا وہ شخص جو انگریز کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، اور انگریز جج نے جب یہ کہا کہ اس فتوے کی سزا جانتے ہو، تو اس شخص نے اپنی گٹھری جج کے ٹیبل پر رکھ دی اور کہا کہ میں دیوبند سے جب چلا تھا تو اس گٹھری میں اپنا کفن لے کر آیا تھا کہ اگر بغاوت کے جرم میں مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے تو مجھے انگریزوں کا ناپاک کفن بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ شخص تھا حسین احمد مدنی، جس کو مدرسے کی چٹائیوں میں تیار کیا۔ مدارس اسلامیہ نے کیسے قیمتی افراد تیار کیے؟ یوپی کا قصبہ کادھلا، وہاں انگریزوں کے زمانے میں ایک زمین کے بارے میں آپس میں انتشار ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ ہندو بھائی کہتے تھے ہماری زمین ہے مندر بنائیں گے، مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے مسجد بنائیں گے۔ مقدمہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ انگریز جج نے کہا کوئی ایک ایسا آدمی بستی کا لے آؤ جس کی بات پر ہندو بھی متفق، مسلمان بھی متفق، اور پھر دونوں طرف کی بات سن کر اس شخص نے، انگریز جج نے، اس علاقے کے بہت عظیم عالم اور بزرگ مولانا الہی بخش کادھنوی رحمت اللہ علیہ کو برسر عدالت بلایا۔ انگریز سے وہ ایسی نفرت کرتے تھے کہ انگریز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، منہ پھیر کر آئے۔ انگریز جج نے کہا آپ کی رائے پر یہ معاملہ رکا ہوا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ میں لکھ دوں گا اور وہ نافذ ہوگا۔ آپ بتائیے زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ اس شخص نے کیسا جواب دیا؟ کہنے لگے مسلمان مجھ سے یہ توقع رکھتے ہوں گے کہ میں یہ کہوں کہ یہ زمین مسلمانوں کی اور یہاں مسجد بنائی جائے، لیکن عدالت، برسر عدالت میں کہتا ہوں کہ حق اور انصاف کی گواہی یہ ہے کہ یہ زمین ہندو بھائیوں کی ہے، ان کو دے دی جائے، وہ جو چاہیں یہاں بنائیں۔ آپ اندازہ کیجئے، لوگ ششدر اور حیران ہیں، لیکن انگریز جج پکار اٹھا کہ لوگوں سنو، آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مذہب اسلام یہ مفتی الہی بخش کادھنوی اسی مدرسے کے تیار کیے ہوئے تھے۔ مدارس اسلامیہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور ملت اسلامیہ کے ہر شعبے کو اگر کہیں سے پانی مل رہا ہے وہ مدرسے ہیں، اور وقت جائیدادوں کی شکل میں یہ مدرسے قائم ہیں۔ اس لیے اوقاف کا تحفظ ہر قیمت پر ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانان ہند کا سب سے متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس نے اسی لیے اوقاف کے سلسلے میں بہت صاف موقف اختیار کیا ہے، اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہا ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں آپ کی کارروائی، آپ کی مداخلت، آپ کی طرف سے کی جانے والی حرکتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اوقاف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملت اسلامیہ کو آواز دی، اور آج میں آپ سے یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ ہندیہ بیدار ملت ہے کہ جس نے 4.25 کروڑ کی تعداد میں ای میل بھیج کر بتا دیا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سو تو سکتے ہیں، مردہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنی رائے پوری طاقت کے ساتھ
پورے ملک کے سامنے رکھ دی کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے ہر سطح تک جا سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہندیہ کی قیادت کرنے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صرف اوقاف کے سلسلے میں نہیں، جب مسلم پرسنل لا پر یہ الغار ہوئی، اسی بورڈ نے آگے بڑھ کر حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی آج بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی قیادت اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سربراہی میں یہ کارواں آگے تو بڑھ رہا ہے، مگر یہ ہمارے اکابر کا تسلسل ہے۔ بورڈ ان سے نہیں شروع ہوا، بورڈ کی قیادت ایسی عظیم قیادت رہی ہے جسے نہ خریدا جا سکتا تھا نہ جسے دبایا جا سکتا تھا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جواں ہمت قائد اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی اس زمانے کے وزیر اعظم چندر شیکھر کے پاس بورڈ کا وفد لے کر گئے تھے۔ فسادات ہو رہے تھے، اس وقت اس وزیر اعظم نے کسی جھنجھلاہٹ میں کہہ دیا کہ کیا ہندو کیا مسلمان سب نے بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہ آپ کے قائد کی حق گوئی تھی کہ اس نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کس بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی قیادت، یہ ہے وہ چیز جس کو اقبال نے کہا تھا، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، بک جانا، ڈر جانا، جھک جانا، مصالح کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا، سپر انداز ہو جانا کسی اور کا طریقہ ہو تو ہو، مسلمانوں کی قیادت کا کبھی طریقہ نہیں رہا۔ ہم عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ، اور اگر آج ہمارے عزم و ہمت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو فلسطینی مسلمانوں کی شکل میں دیکھو کہ 1.25 سال تک ظلم و جبر اور کرب کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی ان کی ہمت یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے پہلو میں اپنے شوہر کی لاش لے کر بیٹھی ہے، اپنی گود میں اپنے خون میں نہائے ہوئے بچے کی لاش لے کر بیٹھی ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آج دنیا حیرت زدہ ہے کہ یہ کون سی ہمت، کون سا استقلال ہے۔ آؤ راجستھان کے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کا قرآن سناؤں جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہے اللہ کا پرشک و کلام، یہ کسی ساحر کی ساحری نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں، کسی کاہن کی کہانت نہیں، یہ زبردست اللہ کا اتارا ہوا کلام جو بیان کر رہا ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر کوئی قوت ان کو مغلوب نہیں کر پاتی، اور ایسے ہی جمنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ اس جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ بل ہے، اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا جو رخ ہے، جو رویہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ جس طرح کی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں اس سے بہت سے اندیشے اور شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہے گی کہ منمانے طریقے پر اس بل کو ہم پر مسلط کرے، اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے گا اور آپ کو پکارے گا اور کسی بھی اقدام کی دعوت دے گا۔
آپ بتائیے کہ آپ ووٹ کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ ہم تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس ملک میں ہم جمہوریت کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اس ملک میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حق ہمیں دین نے بھی دیا، قانون نے بھی دیا، آئین نے بھی دیا، اور ہمارے حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اپنے حق کی آواز اٹھانا اگر جرم ہے تو کان کھول کر سنو، یہ جرم ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہیں، تیار ہیں۔